نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم عظیم مہمانان گرامی قدر، منتظمین اور میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے عظیم قائدین، میری دائیں جانب اور میری بائیں جانب اور سامنے، اور اس پارک میں پھیلے ہوئے جملہ احباب، خصوصاً کیونکہ پوری ٹیم موجود ہے، محترم چیئرمین صاحب، صدر صاحب، محترم ارشاد صاحب، ندیم بیگ صاحب، اور جو بزرگ موجود ہیں، بٹی صاحب موجود ہیں، کتنے دوست موجود ہیں یہاں پر جن کو میں جانتا ہوں. بہت سارے چہرے شناسا ہیں، لیکن میں باری باری سب کا نام نہیں لیتا. آج یہ 16 سال ہو گئے اس پروگرام کو شروع کیے ہوئے، اور میں آج آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو اس بار ربیع الاول آیا ہے، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا 1500 سالہ یوم میلاد آنے والا ہے، اور یہ 1500 سالہ ماہ میلاد ہے. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ اگلا جب 1600 سالہ آئے گا تو ہم نہیں ہوں گے. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ ہمارے نصیب میں رکھا تھا. اور میں اور آپ، جس طرح محترم ندیم بیگ صاحب درد دل آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، چند ضروری باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جس طرح محترم ارشاد صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آج جب آپ لوگ یہاں سے جائیں تو ایک پیغام لے کر جائیں، ایک میسج لے کر جائیں. چونکہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور مقصد ہوتا ہے گفتگو کا، اور گفتگو میں کرنا اس موضوع پر چاہتا ہوں جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ. چونکہ پہلے زمانے میں صرف علماء اور خطباء ہوتے تھے، پھر ٹیلی ویژن آیا، ریڈیو آیا، اب تو سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، نہ جانے کیا کیا. اب ہر کوئی مقرر ہے، ہر کوئی خطیب ہے، ہر کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی ٹک ٹاک پر، کوئی یوٹیوب پر. جس کسی کو ویوز چاہیے وہ صرف اپنا کیمرہ موبائل کا کھولتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھتا ہے، اور نہ جانے کیا الا بلا بکنا شروع کر دیتا ہے. آج ڈی ایچ اے میں، شیبا پارک میں، اس محفل میلاد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا عقیدہ خطرے میں ہے، آج ہماری نسلوں کا عقیدہ خطرے میں ہے، نوجوانوں کا عقیدہ خطرے میں ہے. عقیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ ہر کسی نے جب سوشل میڈیا کو کھولنا ہے تو جو اس کو نظر آئے گا وہی دیکھے گا، پھر وہ اپنی رائے قائم کرے گا. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان چہروں کو کہ آپ نے 1 سال کے بعد
लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए ये एक ऐसा मौका फराहम किया है जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ तो सही अकीदा मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो खैरात मिलती होगी, इश्क मुस्तफ़ा मिलता होगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा मिलती होगी, अदब मुस्तफ़ा मिलता होगा, तकरीम मुस्तफ़ा मिलती होगी। आइए, आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है अदब मोहब्बत मुस्तफ़ा क्यों जरूरी है। क्या मौजू है बोलिए? अदब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जरूरी है, वजह क्या है। हर किसी यूट्यूबर की गुफ्तगू सुनकर मुतासर ना हुआ करें, देखा करें उसकी बुनियाद क्या है, उसकी सोच क्या है, वो फिक्र क्या दे रहा है, क्या उसकी गुफ्तगू में अदब भी है या नहीं है। चूंकि लगी लिपटी चपटी बातें सुनकर हमारे कान उसके आदी हो गए हैं। हम मिसालेदार बातें सुनना चाहते हैं, जिस तरह मिसालेदार बिरयानी खाना चाहते हैं उसी तरह की बातें सुनना चाहते हैं। अरे खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, दीन मोहब्बत अदब मुस्तफ़ा के बगैर जीरो है। अगर जिंदगी में अदब नहीं है, आप बिजनेसमैन बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, लर्नड पीपल, मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत क्लास बैठी है। आप जानते हैं कि जब कोई कारोबार करता है, कोई सौदा करता है, तो 3 तरह के मामलात हो सकते हैं। कितनी तरह के बोलिए? सारे बोलिए, कितनी तरह के मामलात हो सकते हैं? मैं चाहता हूं सबक याद करके जाएं। पहला, आप जब कारोबार करते हैं, सौदा करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। ये एक उसका तरीका हो सकता है, एक सूरत हो सकती है। दूसरा वो ये है कि मुनाफा ना हो, बराबर सराबर में काम रह जाए, मुनाफा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, लेकिन आपका असले ज़र बच जाए, आपका असले माल बच जाए। ये दूसरी सूरत हो सकती है। तीसरी सूरत वो ये हो सकती है कि भाई मुनाफा भी नहीं हुआ, नुकसान भी हो गया, कुछ असले ज़र भी चला गया, कुछ कैपिटल भी चला गया। ये 3 सूरतें हो सकती हैं। लोगों, अगर मुनाफा है, बड़ी मुबारक हो, ईमान भी सलामत है, अकीदा भी सलामत है, अमल भी सलामत है, नमाजें भी पढ़ रहे हो, मस्जिद भी जा रहे हो, दरूद व सलाम भी पढ़ रहे हो, मिलाद भी मना रहे हो, बड़ा फायदा है, मुनाफे में हो। लेकिन अगर ईमान है, अकीदा है, दुरुस्त है, अमल नहीं है, बराबर सराबर में हो, गुनाहगार हो, खसारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर लोगों असले ज़र भी कम हो रहा है, बड़ा घाटा है, बड़ा नुकसान है, लेकिन ये सारी चीजें आमाल से जुड़ी हैं, सारी चीजें अदब से जुड़ी हैं, सारी चीजें इबादत से जुड़ी हैं, सारी चीजें अकीदे से जुड़ी हैं। अगर अकीदा भी खत्म हो जाए, अमल भी खत्म हो जाए, फिर भी कुछ बाकी रहता है। लेकिन अगर अदब खत्म हो जाए, अगर मोहब्बत खत्म हो जाए, अगर मुस्तफा की बारगाह का ताल्लुक खत्म हो जाए, तो खुदा की इज्जत की कसम कुछ भी बाकी नहीं बचता, कुछ भी बाकी, जितनी मर्जी तस्बीहां फेर लें, जितनी मर्जी दाढ़ियां रख लें, थोड़ा सा अदब कर लेंगे, थोड़ा सा ताल्लुक बना लेंगे। मैं इब्तिदान एक वाक़या बयान करना चाहता हूं जिसको काजी अय्याज ने बयान किया। काजी अय्याज की किताब है अश्शिफा,
بتعریف حقوق المصطفیٰ، بڑی مشہور کتاب، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کتاب کسی کے گھر میں ہو تو اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا. اتنی بڑی کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر. وہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ایک حکمران گزرا ہے جس کا نام تھا عمرو بن لیث. کیا نام تھا بولیے؟ عمرو بن لیث حکمران کا نام تھا. اور یہ سارا کا سارا علاقہ جس میں ایران بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، یمن، یہ سارا جس کو خراسان کہتے ہیں، وہ خراسان کا بادشاہ تھا. پہلے یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا اور اس کا ایک ہی بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا نام تھا عمرو بن لیث. جب وہ مر گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اپنی بیوی کو خواب میں ملا. بیوی نے پوچھا، اے عمرو بن لیث، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اتنے ہیپی، اتنے خوش، اتنے نظارے کر رہے ہو، بخشش ہو گئی تھی؟ یہ تو بتاؤ تمہاری بخشش کیسے ہوئی؟ عمرو بن لیث نے خواب میں اپنی بیوی کو بتایا اور اس کو قاضی عیاض نے لکھا. اس نے کہا، اے میری زوجہ محترمہ، میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں نے بڑے مقابلے کیے ہیں، میں نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، میں نے بڑے لشکر بھیجے ہیں، سب کچھ کیا. اب سنو کہ میری بخشش کیسے ہوئی. وہ عمرو بن لیث کہتا ہے کہ اے میری بیوی، میری بخشش اس طرح ہوئی کہ ہمارے ملک کا، خراسان کا قومی دن تھا. کیا تھا بولیے؟ جس طرح ہمارا قومی دن ابھی گزرا ہے 14 اگست، اس نے کہا ہمارا قومی دن تھا. اور جب قومی دن ہوتا ہے تو ساری فوجیں پریڈ کرتی ہیں. کہتا میرے سامنے بڑی فوجیں تھیں، ہر کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، ہتھیار تھا، ہر کوئی اپنا مظاہرہ کر رہا تھا. اتنے میں مجھے کہا گیا کہ اے عمرو بن لیث، سب کچھ تیار ہے، آؤ اس فوجی پریڈ کا مظاہرہ جو ہو رہا ہے اس کے سامنے آ کر سلامی قبول کرو. میں سلامی لینے کے لیے جب سٹیج پر آیا، میں نے فوجیں دیکھی، میں نے لشکر دیکھے، میں نے وردیاں دیکھی، خوبصورت منظر تھا، پورے خراسان کی فوج میرے سامنے تھی. اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا. کیا آیا بولیے؟ ایک خیال آیا. خیال یہ آیا کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. دل میں خیال یہ آیا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، اتنی بڑی فوج میرے پاس ہوتی، میں حضور کے غزوہ بدر میں بھی شریک ہوتا، غزوہ احد میں بھی شریک ہوتا، غزوہ حنین میں بھی شریک ہوتا، خیبر میں بھی شریک ہوتا. جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کا پسینے کا قطرہ گرتا، وہاں میرا خون گرتا، میں حضور کی مدد کرتا، حضور کے دین کی نصرت کرتا، اپنی جنگی ساری صلاحیتیں مصطفیٰ کے دین پر قربان کرتا. کہتے ہیں بس یہ خیال آیا اور چلا گیا. یہ خیال، آپ تو عملی طور پر میلاد منا کے بیٹھے ہیں، خیال آیا اور چلا گیا. اے میری زوجہ، جب میں قبر میں گیا مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا، کوئی سوال نہیں ہوا. میں نے پوچھا سوال کیوں نہیں کرتے؟ سوال کرنے والوں نے بتایا بس اس خیال کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. یا
زندہ باد زندہ باد. پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول. آمد مصطفیٰ. کچھ بولو آمد مصطفیٰ. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اس گھاٹے سے نکلنا کیسے ہے، وجہ کیا ہے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں، کیسے اپنی منزل کو اچیو کر سکتے ہیں. ہاؤ وی کین گیٹ دا پیراڈائز، ہاؤ وی کین گیٹ دا کمپنی آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ وی کین بی سکسیسفل آن دا ڈے آف ججمنٹ. طریقہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ ارے ایک ہی راز ہے، جو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑتا جائے گا اور جڑ کر حضور کا ادب کرتا جائے گا، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا جائے گا. کبھی سوچا ابو بکر صدیق کیسے بن گئے، عمر فاروق کیسے بن گئے، عثمان غنی کیسے بن گئے، علی شیر خدا کیسے بن گئے، بلال سیدنا کیسے بن گئے، سیدنا کیسے بن گئے؟ سیدنا عمر فاروق نے بڑا سادہ سا نسخہ بتا دیا، سادہ سا نسخہ بتا دیا. ارے ان کی محبت کعبے سے کسی اور وجہ سے نہیں تھی، ان کی محبت کعبے سے بھی مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، مصطفیٰ کی وجہ سے تھی. ان کا ادب نماز کی وجہ سے نہیں تھا، مصطفیٰ کی وجہ سے تھا. ارے آپ کہیں گے کیسے علامہ صاحب یہ آپ نے بات کیسے کر دی؟ میں قرآن مجید کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، کوئی آپ کا عقیدہ خراب نہ کر سکے. سورہ حجرات، کون سی سورہ بولیے؟ یہاں میں یہ بات آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. دو صورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو سبقن پڑھائیں، خالی تلاوت نہیں. بولیے کیا؟ خالی تلاوت نہیں، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھائیں اپنے بچوں کو. دو صورتیں اگر چاہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات بچ جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ، کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو جاؤ، دو صورتیں کون کون سی؟ ایک سورہ حجرات اور ایک سورہ نور. آپ کہیں گے جی فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ علماء سے پوچھیں. سورہ حجرات پڑھنے سے عقیدہ بچے گا اور سورہ نور پڑھنے سے کردار بچے گا. ہم نے کبھی اس نظریے سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. سورہ نور میں اللہ پاک نے وہ مسائل بیان کیے ہیں جو آج کے بچوں اور بچیوں کو درپیش ہیں. سورہ حجرات میں وہ مسائل اور عقیدے کی باتیں بتا دی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ آج بے ادبی کے دہانے پر کھڑا ہے، اپنا سب کچھ گنوا کے کھڑا ہے. اللہ پاک سے پوچھا گیا مولا بتا ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کیا بولیے؟ قرآن مجید میں لوگوں کو مخاطب کرنے کے تین طریقے ہیں. کبھی وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کہتا ہے یا بنی آدم، پوری بنی آدم، آدم کی اولاد کو کبھی مخاطب کرتا ہے، کبھی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. جب اس کی اپنی باری ہوتی ہے، اپنی باری، تو کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو کیونکہ بات میری ہے اور میری عبادت کی ہے تو سارے لوگوں سنو. سب لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی،
جب باری آتی ہے حسنین کے نانا کی، جب باری آتی ہے سیدہ کائنات کے بابا کی، تو قرآن مجید کا انداز تخاطب بدل جاتا ہے۔ پھر یا ایھا الناس نہیں کہتا، پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا فرماتا ہے بولیے بھئی، وجہ کیا ہے؟ اب سارے احباب متوجہ ہوں گے تو وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے جو میں نے بات پہلے کی، وجہ یہ ہے کہ ادب اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ادب بے ایمان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس کے بارے میں دیکھے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے، یہ بلنٹ طریقے سے بات کر رہا ہے، یہ روڈ ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا ہے، اس کو حیا نہیں ہے، اس کے پاس لفظوں کا انتخاب نہیں ہے، جس کے بارے میں دیکھیں فوراً اندازہ لگا لیں کہ اس کے دل میں ایمان، سارے بولیے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ بڑے ادب سے بات کرتا ہے، بڑے لحاظ سے بات کرتا ہے، نام لیتے ہوئے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس کا چہرہ نیچے ہو جاتا ہے، اس کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ابھی یہ منظر آپ نے دیکھا، یہ نعت ہو رہی تھی اور لگتا ایسے تھا کہ ہم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں۔ مبارک ہو آپ کے دلوں میں ایمان ہے۔ اے آسمان تو گواہ ہو جا، اے زمین تو گواہ ہو جا، اے شیبہ پارک تو گواہ ہو جا، اے پتو، اے شاخو تم گواہ ہو جاؤ، اے انسانی مخلوق اور نہ نظر آنے والی مخلوق تم گواہ ہو جاؤ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں مصطفیٰ سے محبت اور ادب کرنے والے بیٹھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین، سارے بولیے، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو۔ کیا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ خبردار، خبردار، میرے آگے سے اور میرے مصطفیٰ کے آگے سے نہ بڑھنا، مجھ سے اور میرے مصطفیٰ سے پہل نہ کرنا۔ بولیے، مجھ سے اور میرے مصطفیٰ سے پہل نہ کرنا، مجھ سے اور میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا، مجھ سے اور میرے مصطفیٰ سے مقدم نہ ہونا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول سن لیں اور میں اپنی گفتگو کے بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور کتب تفسیر میں آتا ہے کہ مکہ پاک میں صحابہ کرام نے، مدینہ پاک میں صحابہ کرام نے حضور سے پہلے قربانی کر لی۔ حضور سے پہلے کیا کر لی؟ بھائی بڑا سادہ سا سوال ہے، کوئی شخص بھی دنیا میں اللہ سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا، کہ بڑھ سکتا ہے کوئی؟ بڑھا تو اس سے جائے جو آپ کے سامنے ہو، اللہ سے کوئی آگے کیسے بڑھے گا؟ بڑے تو وہ رسول کے آگے سے تھے، مقدم تو وہ حضور سے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اپنا نام شامل کر کے بتایا، لوگوں مصطفیٰ سے آگے بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے خدا سے آگے بڑھنا۔ مصطفیٰ کی بے ادبی، کس کی بے ادبی ہے؟ مصطفیٰ کی گستاخی، کس کی گستاخی ہے؟ آج اپنے عقیدے درست کر لو، ذرا سا لفظ بھی کوئی اٹھتا ہے حضور کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے صحابہ کی گستاخی شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے سیدہ کائنات کی گستاخی کرتا ہے، ارے کوئی اٹھتا ہے حسنین کریمین کی گستاخی کرتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ ارشاد صاحب نے رومال پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا تصویر بنی ہے؟ نالین مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جب 12 ربیع الاول قریب آئے گا، آپ نالین اپنے سینے پر سجائیں گے، سجائیں گے کہ نہیں سجائیں گے؟
اپنے ماتھے پر لگائیں گے، سب لگائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ارے اس نالین کا تو ادب کرتے ہو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں رہا، اس نالین کا تو ادب کرتے ہو جو مصطفیٰ کے قدموں میں رہا۔ ارے اس حسنین کا ادب کیوں نہیں کرتے جو مصطفیٰ کے سینے سے لگا رہا؟ ارے حسنین کریمین، امام حسن مجتبی، امام حسین پاک، جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھے پیش کر دیے۔ اے حسنین، دنیا و کائنات کے سب لوگ جب سواری کرتے ہیں تو ان کو گھوڑے دیے جاتے ہیں، ان کو اونٹ دیے جاتے ہیں۔ حضور نے حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن مجھے عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ چادر میں کوئی حرکت کر رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ حضور کے نماز پڑھتے ہوئے چادر کے اندر کون ہے نماز کے دوران؟ کہتے راز اس وقت کھلا جب حضور رکوع میں گئے، میرے آقا علیہ السلام رکوع میں گئے، آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو سینے سے لگایا ہوا تھا نماز کے دوران۔ آج ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں جی بچیاں نو ذرا پیچھے کر دیو۔ ارے جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں آئے گا تو مسجد میں اگر باپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو پیچھے سے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بچوں کو اکوموڈیٹ کیا کرو، بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کرو، ان کو مسجد کا ادب سکھایا کرو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ماں باپ کے ساتھ جڑ کر بچے کھڑے ہوں گے۔ ہاں جی وہ شور کرتے ہیں تو بھائی بچے ہیں، شور نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کبھی آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو منع کیا ہو کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا؟ کوئی مولوی صاحب مجھے بتا دے کسی کتاب کے اندر وہ آ کر حضور کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ ارے وہ شہزادے جو مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگتے تھے، کیا ان کا ادب ضروری نہیں ہے؟ وہ سیدہ کائنات، اگر مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے تو پھر سیدہ کائنات کا ادب بھی ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے علامہ اقبال جن کو آپ صرف شاعر سمجھتے ہیں، نہیں وہ شاعر نہیں تھے، وہ علامہ بھی تھے، وہ علامہ بھی تھے، اور علامہ بھی ایسے کوئی بڑے سے بڑا عالم ان کی کتاب دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس مجھے پڑھ کے بتا دے۔ پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی، ایک ایک لائن آپ کو 4 بار پڑھنی پڑے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ علامہ اقبال علامہ کیسے بنے۔ وہ علامہ اقبال جو عقل کے شاہ سوار تھے، جو خرد کے شاہ سوار تھے، لوگ ان کو فلاسفر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو علامہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑی عجیب بات کر گئے۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اللہ رب العزت کا عبادت کا رشتہ اور اس کی توحید کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے، میرے پاؤں کی کیا ہے؟ زنجیر ہے، اور پاس فرمان مصطفیٰ است، کہتے مجھے حضور کے فرمان کا پاس ہے، وگرنہ گردے تربتش گردید میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے فرمان
اور اللہ کی توحید کا پاس نہ ہوتا، مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، تو اے سیدہ کائنات، میں مکہ میں جا کر کعبے کا طواف نہ کرتا، میں مدینے میں آ کر فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال۔ ارے سیدہ کائنات کا ادب کوئی سیکھنا چاہتے ہو تو اقبال کو سیکھو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں وہ سجدہ ہائے برخاک کے او پاشید میں خالی طواف نہ کرتا، میں سیدہ کائنات کی قبر انور کی مٹی پر سجدے کرتا۔ کیا کرتا؟ سجدے کرتا۔ واللہ باللہ تاللہ میں آج اگر پیغام دینے میں کامیاب ہو گیا، اپنی زندگیوں میں ادب شامل کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہر ہفتے اپنی اونٹنی کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر جا کر ایک صحرا اس میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں، گھمانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، یہ صحرا میں جا کر، ڈیزرٹ میں جا کر اپنی اونٹنی کو کیوں گھماتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندوں کی نشانی تو نہیں ہے؟ ہاں عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں، عقل مندی تمہیں مبارک، فرزانگی تمہیں مبارک، ارے ہم تو دیوانے ہیں، میں کیوں گھماتا ہوں؟ میں نے ایک دن دیکھا تھا تاجدار کائنات اپنی اونٹنی کو یہاں گھما رہے تھے، میں تو آقا علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین و سامعین، میری گفتگو کا آخری جملہ وہ صرف یہ ہے کہ سارا کا سارا دین مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ سارا کا سارا دین کس چیز کا نام ہے بولیے؟ سارے ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ہاتھ بلند کر لیں، گواہ ہو جائیں، گواہ ہو جائیں۔ یہ سارا دین، سارا ایمان، سارا عقیدہ یہ مصطفیٰ کی، مزہ نہیں آیا، مصطفیٰ کی، یہ سارا قرآن الحم سے لے کر والناس تک یہ حضور کی سیرت کا نام ہے اور اہل بیت اطہار کی سیرت کا نام ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، عزتوں سے نوازے، اور اس بزم کو اللہ پاک قیامت تک اور ہماری نسلوں میں بھی جاری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔